اور احتجاجی پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مقدس سے جناب قبلہ علامہ مختار حسین قمی صاحب فرمائیں گے۔ تلاوت کلام مجید کے لیے جناب علامہ قبلہ مختار حسین قمی صاحب۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العلي العظيم والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ برادران، میں فقط آپ کا 1 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی ملت تشیع کے علماء کرام، ذاکرین عظام اور زعمائے ملت تشیع تشریف فرما ہیں، ان صاحبان کی تشریف آوری کی غرض اس لعین کی مذمت ہے، اس لعین کی گستاخانہ زبان سے نکلنے والے وہ کلمات ہیں جو اس نے ہمارے 3 آئمہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام زمان عجل اللہ الشریف کی والدہ گرامی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو سامعین محترم، میں مختصر الفاظ میں اس پلیٹ فارم سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس نے حقیقت میں ان ذوات مقدسہ کی گستاخی نہیں کی ہے، حقیقت میں اس نے خداوند متعال کی گستاخی کی ہے اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے۔ میں اس مطلب پر دلیل قرآن مجید کی ایک آیت سے دینا چاہتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص سورہ انعام کی آیت نمبر 108 لے کر آیا۔ سائل نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر مولا سے معلوم کی۔ قرآن میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ قرآن مجید کی اس آیت میں قادر مطلق نے ارشاد فرمایا کہ جس کا تعلق معبود حق سے ہے، وہ بت پرست جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، رحمان نے فرمایا ہے کہ ان بتوں کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بدل میں اگر انہوں نے گالی دی تو وہ اللہ کو گالی دیں گے۔
تو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں صادق آل محمد سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کی کائنات میں کوئی ایسا شخص دیکھنے کو نہیں ملا ہے جس نے رحمان کو گالی دی ہے؟ تو صادق آل محمد نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں انتہائی شاندار جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ من سب ولیًا فقد سب اللہ، کہ جس نے اللہ کے ولی کو گالی دی ہے گویا اس نے اللہ کو گالی دی ہے۔ تو اس گستاخ زمانہ آذان الہی المعروف جو بھی ہے، اس نے در حقیقت خدا کو گالی دی ہے۔ اور دوسرا، حدیث کی روشنی میں آخر میں حدیث تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا، یہ اہل سنت برادران کی کتب کے اندر بھی حدیث موجود ہے، جواہر العقدین کے اندر بھی ہے، جنابی المودہ کے اندر بھی ہے۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا کہ من سب اہل بیتی فانا بری منہ، نبی فرماتے ہیں کہ جس نے میری اہل بیت کو گالی دی، میں سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ اس بندے کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ تو بس آخری بات، اور میں اپنے بیان کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، میں تمام ریاستی اداروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس لعین اعظم کے خلاف، اور بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس لعین اعظم کے خلاف از خود نوٹس لے کر پاکستان کی ریاست کے قانون میں جو توہین نبوت کا قانون موجود ہے، ہمارے 3 ائمہ اور حجت خدا کی والدہ گرامی کی شان میں جو اس نے گستاخی کی ہے، کم از کم اس کے اوپر توہین نبوت کا پرچہ درج ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ور محمد و آل محمد صلوات۔ واجب القدر عزت مآب سادات، غیر سادات، علماء کرام، ذاکرین عظام، شعراء، خطباء، فقراء، عزاداران، ملک کے تقریباً ہر حصے سے اور عزاداران کے جو طبقات میں نے گنوائے، ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے سینئر ترین ذاکرین عظام میں سے جناب قبلہ بابا سید شفقت محسن کاظمی صاحب، اور میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ قبلہ سب کی آمد سے پہلے قریباً پچھلے 5 گھنٹے سے آپ سب کے انتظار میں یہاں تشریف فرما ہے۔ مالک ایسے بزرگان کا سایہ ہم پہ قائم رکھے۔ پھر ملتان سے تشریف لائے جناب علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب، ہمارے مہمان۔ یہاں آج کوئی بھی، جتنے بھی ذاکرین نظام بکھر سے آج میں سلام پیش کروں گا، جو بھائی مظفر گڑھ سے آ کے نوکری کر رہے تھے اور وہاں مولا کی مجلس پاک میں ذکر کرنے کے بعد 600-700 کلومیٹر کا سفر کر کے جذبہ ایمانی کا ثبوت دینے کے لیے یہاں تشریف لائے، جناب مرتضی عاشق صاحب، جناب ناہید عباس جاگ صاحب، پیر سید محمد حسین شاہ صاحب، بہت طویل سفر کیا، مالک ان کو جزا دے۔ بحیثیت میزبان قبلہ سرکار علامہ آغا سید علی حسین قمی صاحب، جناب پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب، جناب بابا سید ذریت عمران شرازی صاحب، قبلہ و کعبہ جناب بابا سید سجاد حسین شاہ صاحب، جناب بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب کی طرف سے میں پہلے سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ویسے پتہ نہیں مجھے شکریہ کا لفظ کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن سلام ضرور پیش کروں گا آنے والے تمام معزز سادات، غیر سادات، علماء و ذاکرین، عزاداران کو۔ جناب قبلہ علامہ مظہر عباس کلو صاحب بکھر اور لیا کی نمائندگی کے لیے دیگر ذاکرین کے ساتھ جناب پیر سید اون صابر شاہ صاحب، آج سبھی میزبان، سبھی اس پروگرام کو بنانے اور چلانے والے سب ہی ہے۔ میں پہلے تو تمام امتیوں کی طرف سے اس میٹنگ میں، اس اجلاس میں، اس محفل میں بیٹھے ہوئے سادات کی حضور بالعموم اور بالخصوص
وارث زمانہ کے حضور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جناب قبلہ بابا اختر شاہ جی سرکار پرسوں ہم اکٹھے ہوئے ان کی رہائش گاہ پہ، اور ان کی ایک خواہش تھی کہ جو کم از کم ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مولا کو پرسہ بھی دے لیں اور اس پہ احتجاج بھی کر لیں۔ تو ان کے حکم کی تعمیل میں جو ابھی رستے میں ہیں وہ یقیناً ہمارے ساتھ ہیں، پہنچیں گے۔ جنگ سے جناب منور عباس غدیری صاحب کی نمائندگی کے لیے ان کے فرزند علامہ اختر عباس تشریف فرما، اور میں ذکر آخر میں کر رہا ہوں جناب علامہ سید ساجد تقوی صاحب قبلہ، ہمارے رہنما بھی، ہمارے بزرگ بھی، ہمارے سرپرست بھی۔ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا کسی ایک فرد کی ذات کے لیے نہیں ہے، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، کسی ایک طبقہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم میں ویسے کوئی گروپ ہے نہیں، ہم میں کوئی تقسیم ہے نہیں۔ اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی کرنے کے لیے جتنے ذاکرین عظام لمبے سفر کر کے آئے، سب کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو میں پچھلے ایک ہفتہ سے مجالس میں بھی کہہ رہا ہوں، گروپس میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ اگر ہم دل کے کانوں سے سنیں تو آج ہمیں حل میں ناصر کی صدا سنائی دے گی، اگر ہم شعور کی آنکھوں سے دیکھیں تو پردہ غیبت میں بیٹھے ہمارے زمانے کے امام خون رو رہے ہیں، اور پہلے سے زیادہ خون آنکھوں میں بڑا ہوا ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہاتھ جو صدیوں سے ذوالفقار پہ ہے، اس کی گرفت اب سخت ہوگی، آنسو زیادہ ہوں گے، دل زخمی ہوگا، اور مالک یقیناً فرما رہے ہوں گے کہ رب العالمین اذن دے میں پوچھوں میری ماؤں کا جرم کیا ہے۔ تو پہلے ہم شرمندہ بھی ہیں سادات سے، امتی، ہم آپ تمام سادات کو پرسہ بھی دیتے ہیں، تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ آج سیدوں کے گھر میں پھر کربلا ہے، پھر شام غریباں ہے، پھر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ نااہلی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اجلاس رکھنے کا مقصد سیدزادہ یہی تھا کہ ہم کم از کم آپ سادات کو پرسہ دے سکیں، اور دوسرا جدید ریاستی دور میں ہم ایک ملک کے قانون کے پابند ہیں اور شیعہ پرامن قوم میں ہیں۔ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، 200 جنازے سڑکوں پہ رکھ کے، 5 راتیں بہنیں بیٹیاں لے کے ہم سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، ہم نے کسی کے درخت کا پتا نہیں توڑا۔ آج بھی ہم 2 ہی مقصد لے کے، ان کو پرسہ دینا تھا، سید ہمارا پرسہ قبول کیجئے گا، ہم جس لائق تھے ہم اسی ہی لائق تھے، شاید ہم مجبور تھے، شاید ہمارے ہاتھ بدے ہوئے تھے، مگر ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں۔ آپ بھی آج بھی آپ کی جد مظلوم ہیں، آج بھی کربلا اور شام کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ دوسرا ہمارا مقصد تھا مولا کی بارگاہ میں ان سب کی حاضری لگے، کم از کم بادشاہ جب یہ کہیں کہ مجھے تلوار اٹھانے کا اذن دو تو ہم پہ نگاہ پڑے تو مالک بارگاہ توحید میں یہ کہہ سکیں کہ میرے پاس کم از کم زبان سے حمایت کرنے والا لشکر ہے۔ ہم وہ نہیں بن سکتے جو مالک کو چاہیے ہیں خروج کے لیے، لیکن کم از کم صف میں کھڑے ہونے والے بن جائیں۔ اس سلسلے میں صرف یہی، اس اجلاس کا صرف سادات کے حکم پہ یہی ایجنڈا تھا کہ ہم تعزیت کریں گے دنیا میں رہنے والے سادات کو مالک زمانہ پاک کے حضور، اور ہم حکومت وقت سے بھرپور احتجاج کریں گے۔ اس کا مکمل اعلامیہ بھی تھوڑی دیر میں پیش کیا جائے گا۔ تمام فقراء، علماء کرام، ذاکرین عظام، سادات، عزاداران، شعراء،
ماتمیان کی موجودگی میں ایک درد دل ہے جو یہاں موجود سب سیدزادوں کی اجازت سے میں کہنا چاہوں گا، ہاتھ باندھ کے، یہ نہ کسی اعلامیے میں تھا، نہ شاید میٹنگ کی طے شدہ نکات میں تھا۔ بابا اختر شاہ جی سرکار، بابا عطرت شاہ جی سرکار ازاداروں سے بات ازادار کریں گے، حقیقی شاہ جی علماء سے بات علماء کریں گے۔ میں آپ سب کی اجازت سے ایک ذاکر حسین ہونے کی حیثیت سے یہیں اسی سپیکر پہ، اسی ڈائس پہ، اسی ممبر پہ اپنی بازم کے لوگوں سے، ذاکرین سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو اتنی بڑی، اور توہین کا سلسلہ ایک آڈیو تک نہیں ہے، میں عرض کرتا جاؤں۔ پرسوں جب اس میٹنگ کی تیاری کے سلسلے میں ہم بابا اختر شاہ جی کے پاس اکٹھے تھے تو میں نے انہیں ایک بہت بڑے وکیل صاحب کی ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک سازش ہے، یہ ایک آڈیو چلائی گئی ہے، ممکن ہے اس کے بعد اور آڈیوز آئیں گی جو اس سے زیادہ توہین پر مبنی ہوں گی۔ اور سوشل میڈیا سے منسلک دوست جانتے ہوں گے کہ اس تسلسل کی دوسری آڈیو آ چکی ہے جس میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخی کی گئی ہے، اور پھر گستاخ اللہ اعلان کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کر رہا ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ اور اس کے باوجود ہمارے پاس جو کم سے کم ہم کر سکتے تھے کہ ہم کسی جگہ اکٹھے ہو کے حاضری لگوا لیں، اس حاضری لگوانے کے لیے بھی بہت لوگوں کے پاس بہت سے بہانے ہیں۔ جن کے پاس مولا کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے بہت سے بہانے ہیں، وہ کم از کم آئندہ یہ نہ کہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، بلکہ وہ شکر کریں کہ جب کربلا بپا ہوئی تھی تو وہ نہیں تھے، نہیں تو اس وقت بھی حل من ناصر کی صدا پہ اتنی ہی لبیک سنائی دی تھی جتنی آج ہے۔ جذبات سب کے ہیں، تقاریر کروانا نہیں چاہتے، کرنا نہیں چاہتے۔ جو مقصد تھا، اگر سادات ہمارا پرسہ قبول کریں تو ان کا احسان ہے۔ اس کے ساتھ ہی وقت اور تاخیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے تقریریں روز ہوتی ہیں، میٹنگوں میں رائے روز دی جاتی ہیں، نتیجے کچھ نہیں ہوتے۔ نتیجہ خیزتہ بھی ہو سکتی ہے جب صرف ایک ہی ایجنڈا ہو، اور جو اس میٹنگ کا مکمل ایجنڈا اور اعلامیہ ہے وہ پڑھنے کے لیے میں تکلیف دینے لگا ہوں ایک سید زادے کو۔ ارادتاً ایک وضاحت کرتا جاؤں، ارادتاً جو توہین آمیز الفاظ ہیں وہ چونکہ سادات سن نہیں سکتے، ان کی غیرت کا مسئلہ ہے، ہم امتی نہیں سن سکتے، اس لیے وہ الفاظ اس اعلامیہ سے حذف کیے گئے ہیں جن الفاظ میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور مخدرات عظمت کی توہین ہوئی ہے۔ اعلامیہ ہمارا احتجاج بھی ہے، ہمارا مطالبہ بھی ہے، اور وہ پیش کرنے کے لیے ہم نے ایک منت کی، ایک سیدزادے کی، ان کو بھی کروڑوں سلام۔ مولا کی نوکری کی وجہ سے ہی بننے والے مقدمے میں صبح ان کی گجرانوالہ میں پیشی بھی ہے، ان کو واپس بھی جانا تھا مگر وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں رک گئے۔ میں درخواست کروں گا سرکار قبلہ سید محمد عباس شاہ رضوی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ جتنے علماء و ذاکرین تشریف فرما ہیں، جب اعلامیہ پڑھا جا رہا ہے تو وہ تمام سے میری گزارش ہے کہ وہ یہاں قریب تشریف لے آئیں، سب کھڑے ہوں۔ جب سید محمد عباس رضوی صاحب اعلامیہ مکمل کر لیں تو پھر میں درخواست کروں گا اپنے اکابرین سے، اپنے سرپرستان سے، سادات سے کہ وہ اس اعلامیہ کی تائید فرما دیں۔ سرکار علامہ قبلہ آغا سید علی حسین قمی صاحب، جناب علامہ قبلہ سید ساجد حسین تقوی صاحب، جناب علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب، اور اس کے علاوہ جو فقراء تشریف فرما ہیں، جناب پیر سید عطرت بادشاہ سرکار، بابا سید اختر حسین شاہ صاحب، سید التجا شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تمام سادات ذاکرین، امتی ذاکرین یہاں اکٹھے ہوں گے۔ اعلامیہ سب کی طرف سے پڑھا جائے گا، سب کی تائید ہوگی۔ ہمارے علماء باقاعدہ اپنے جملوں سے اس اعلامیہ کی تائید فرمائیں گے اور اس کے بعد اجتماعی دعا کروائی جائے گی۔ ایک بات جو علامہ جناب مختار قمی صاحب کہہ رہے تھے
کہ توہین رسالت کے لیے کوئی نیا ایکٹ بنایا جائے، کوئی قانون بنایا جائے یا سو موٹو نوٹس لیا جائے؟ موجودہ قانون میں گنجائش ہے، نہ کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت کی خواہش ہو تو صرف انہی الفاظ پہ ہی توہین رسالت کا مقدمہ بنتا ہے۔ میں دنیا کا ایک مثال دے لوں، ایک عام امتی غیر سید خاکی گناہگار انسان ہوں، میرے دروازے پہ کھڑا ہو کے کوئی ماں بہن یا بیٹی کی گالی دے تو پاکستان کا کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ اس کی بیٹی کی توہین ہوئی، ماں کی توہین ہوئی یا بہن کی توہین۔ ہر کوئی کہے گا فلاں بندہ دروازے پہ آ کے علی رضا کی توہین کر گیا۔ صرف شعور ہونا چاہیے، جو نبی کے گھر کی بیٹیوں کو گالیاں دے رہے ہیں وہ توہین رسالت ہے، اس کے لیے نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے، پرانے قانون کا آرام سے اطلاق کیا جا سکتا ہے اگر خواہش ہو اداروں کی۔ اعلامیہ پیش کرنے کے لیے تکلیف دوں گا جناب علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب، بر محمد و آل محمد صلوات۔ باقی ازاداران سارے سامنے ازاداران، باقی سارے سامنے کدھر کے پھر اختر شاہ جی بآواز بلند صلوات۔ تنویر امیر نقوی صاحب، بہت بال صاحب جی آگے آگے کر لیں، باقی سارے باقی پیچھے آتا نہیں۔ آواز بلند صلوات۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پرامن ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم نے اس اجلاس کا نام بھی تعزیتی اجلاس رکھا ہے۔ کم سے کم درجہ ہے تعزیت پیش کرنا، اور اسی کے لیے تمام زعماء ملت، فقراء، علماء اور معزز ذاکرین، سفر کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن جن ذاکرین نے طویل سفر طے کیا ہے ان کے یہ اٹھے ہوئے قدم میں شکریہ ادا کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مقام تلگنگ ہو یا اسلام آباد ہو یا لاہور ہو، یہ آغاز ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ
اس آغاز پر ایک اچھی بنیاد ہم قائم کریں گے. اس اساس پر ایک انشاءاللہ اتحاد ملت جعفریہ کی ایک مضبوط عمارت ہم کھڑی کریں گے جو ولایت امیر المومنین کے پرچم کے نیچے ہوگی. نام نامی تمام شرکاء کے میں نہیں لے سکتا، کافی تعداد میں ذاکرین موجود ہیں. بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے بحیثیت ذاکر نہیں، اس قوم کا ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے وہی ذاکرین ہیں جو درد لیے ہوئے حاضر ہو گئے، اور جو کسی عذر شرعی کے تحت نہیں آ سکے وہ بھی شامل ہیں، اور جو دانستہ نہیں آ سکے انہیں گزارش کروں گا کہ وہ آئندہ غفلت میں گزرے ہوئے لمحات کی اس طرح توبہ کر لیں جس طرح غور نے یزید کے لشکر میں پڑی ہوئی نمازوں کی معافی سرکار کریم کربلا سے مانگی تھی. کافی تاخیر ہو گئی، میں اعلامیے کا آغاز کرتا ہوں. تو ذاکرین عظام شرکاء درود پڑھ کر تائید کرتے جائیں. آپ کے لیے اعزاز ہے کہ آپ یہاں ذاکر کی حیثیت سے نہیں، درویش کی حیثیت سے نہیں، فقیر کی حیثیت سے نہیں، کسی زعیم کی حیثیت سے نہیں، بلکہ جانثاران ناموس رسول و آل رسول کی حیثیت سے شریک. آج مرخہ 7 جولائی 2021 بروز بدھ بمقام تلاگنگ پورے پاکستان سے شیعان حیدر کرار علیہ السلام، علماء کرام و ذاکرین عظام، عزاداران کریم کربلا، سرکار امام حسین علیہ السلام کا ایک نمائندہ اجلاس منعقد ہوا. اس اجلاس کا واحد ایجنڈا رسول خدا اور آل رسول کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاج اور تعزیت. اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں. اجلاس کے تمام شرکاء، ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین اور خانوادہ رسالت کی مخدرات کی شان اقدس میں گستاخی پر وارث زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے حضور بالخصوص اور تمام محبان محمد و آل محمد بالعموم تعزیت پیش کرتے ہیں. محمد و اہل بیت محمد صلوات. ہم شیعان حیدر کرار بلا شبہ محب وطن پاکستانی، اور وطن کی مٹی سے وفا اور محبت ہمارے امام اول کا درس ہے. ہم کسی غیر ملکی قوت کا اعلی کار نہ پہلے بنے نہ اب بنیں گے. بآواز بلند صلوات. محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین اور گستاخی کا عمل وطن دشمنی بھی ہے اور اسلام دشمنی بھی. ہمیں یہ یقین ہے کہ شیعان حیدر کرار کے ساتھ برادران اہل سنت کے دل بھی دکھے ہوئے ہیں. گستاخانہ آڈیوز میں استعمال کیے گئے الفاظ بدترین گستاخی پر مبنی ہیں، جو کہ توہین رسالت، توہین مذہب، توہین اہل بیت، ملک میں دہشت گردی پھیلانے کی سازش اور سوشل میڈیا کے ذریعے فرقہ وارانہ فسادات اور بدامنی پھیلانے کے زمرے میں آتے ہیں. لہذا ان تمام جرائم کے تحت ملعون گستاخ عبد الرحمن سلفی کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر کے مثالی اور عبرتناک سزا دی جائے. صلوات پڑھیے محمد دین اسلام اور وطن عزیز کے خلاف ایسی بھیانک سازشیں کرنے والے چہرے فوری بے نقاب کیے جائیں، کیونکہ توہین اہل بیت علیہم السلام کا معاملہ صرف اور صرف
اہل تشیع کا نہیں، عالم اسلام کا معاملہ ہے، اور ہر محب محمد و آل محمد بلا تفریق اس گستاخانہ عمل پر رنجیدہ ہے۔ صلوات پڑھیے بابا سے۔ بدترین گستاخی کے خلاف کارروائی میں تاخیر اور سستی فرقہ وارانہ فسادات کا باعث بن سکتی ہے، لہذا کارروائی میں سست روی سے اجتناب کیا جائے اور فوراً تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ یہ اجتماع اہل سنت علماء اور اہل سنت جماعتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، جنہوں نے بدترین گستاخی کے مرتکب سے بیزاری کا اعلان کیا اور اس کے خلاف بھرپور کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ایک مرتبہ اتحاد، سلامتی اور مملکت پاکستان کی بقا کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اجلاس کے شرکاء یہ عہد کرتے ہیں کہ بدترین گستاخی کے خلاف ملک کے طول و عرض میں ہونے والے پرامن احتجاج کا حصہ بنیں گے اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی صاحب کی اس سلسلے میں تمام احکامات پر لبیک کہیں گے۔ اگر ہم شیعان حیدر کرار کے جائز قانونی مطالبات فوری تسلیم نہ کیے گئے تو قیادت کے حکم پر ملک بھر سے کروڑوں جانثاران حرمت رسول اور آل رسول پر ملک گیر احتجاج کریں گے۔ پہلے ہم شہداء کے جنازے رکھ کے بیٹھتے تھے، اب ہم کفن پہن کے خود اپنے جنازے رکھ کے بیٹھیں گے۔ لبیک یا حسین، 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 یا سارت الحسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اگر ہم شیعان حیدر کرار کے یہ اجتماع حکومت وقت اور ملکی سلامتی کے اداروں کو یقین دلاتا ہے کہ وطن عزیز ملک پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے شیعان حیدر کرار آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور آخر میں کسی بھی فرد یا گروہ کی طرف سے ذکر محمد و آل محمد علیہم الصلوات والسلام اور ذاکرین و علماء کرام کے فرض عرض سرائی و توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایک مرتبہ آخر میں تمام ذاکرین اپنے اور ملت کے اتحاد کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ جو حضرات پڑھے گئے اعلامیہ کی تائید کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر آغا جی دعا کروائیں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک بار اس نعرے کا جواب دے دیں۔ یا سارت الحسین، لبیک یا حسین، 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 نعرے حیدری۔ تمام عزاداران علماء کرام بانیان ذاکرین اعظام فقراء تمام شیعیان امیر المومنین نے اس بہت عظیم اعلامیہ دی تائید فرمائیے اور مزید بھی تائید فرما رہے ہیں، تے اسے تائید دے نال ہی میں دعا منگا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحقك على محمد وبحق محمد عليك اللهم بحقك على علي وبحق علي عليك اللهم بحقك على فاطمة الزهراء وبحق فاطمة عليك اللهم بحقك على الحسن وبحق الحسن عليك اللهم بحقك على الحسين وبحق الحسين عليك اللهم بحقك على الأئمة وبحقوقهم عليك يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہم ثبت قلوبنا على دینک اللہم ثبت قلوبنا على ولایت امیر المومنین اللہم ثبت قلوبنا على عزاء الحسین اللہم بحق محمد واہل بیت محمد تقبل منا قلیلا او کثیرا اقضِ حوائجنا اشف مرضانا عد دیوننا یا اللہ اللہم سلم المسافرین وردهم الى اوطانهم سالمین غانمین اللہم عجل ظہور امامنا صاحب العصر والزمان وارزقنا زیارته الشریف ربنا تقبل دعا انك انت السمیع العلیم رب صل علی محمد وآل محمد بلند صلوات صل علی محمد وآل محمد یا سعادت ور محمد وآل محمد صلوات آؤ کرنا چاہ رہے آؤ بر محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی آدائہم وغاشبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد۔ جیسا کہ آپ تمام احباب و بزرگان کو معلوم ہے کہ آج کا نمائندہ اجلاس پنجاب بھر کے علماء اور ذاکرین کا، جیسا کہ علی رضا صاحب نے وضاحت سے فرمایا کہ ایک سادات سے تعزیت کے لیے ہے اور دوسرا اپنے امام کے بارگاہ میں اپنا نام اس لسٹ میں لکھوانے کے لیے ہے کہ مولا ہم آپ کی توہین پر خاموش نہیں ہیں۔ ایک بندہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگ رہا تھا کہ پروردگار نہیں معلوم تمہیں گناہ معاف کرے گا یا نہیں۔ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کا گزر ہوا اور مولا نے پوچھا گناہ تو بتا، الہی فیصلہ میں سناؤں گا۔ تو اپنا گناہ بتا، میں خدائی فیصلہ سناؤں گا۔ اس نے کہا فرزند رسول میں کربلا میں تھا، میں نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، حتیٰ کہ میں نے ریت کا کنکر اٹھا کے بھی کسی پر نہیں پھینکا۔ امام فرماتے پھر تو کربلا میں کیوں تھا؟ وہ کہتا ہے سرکار میں کربلا میں آنے والی فوجوں کی تعداد لکھتا تھا، میں لڑا کسی سے نہیں۔ امام فرماتے تیری بخشش نہیں ہو سکتی، چونکہ تیری وجہ سے یزید کی فوج میں ایک بندے کا اضافہ ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل محمد علیہ السلام پر توہین کا یہ سلسلہ پہلا نہیں ہے، یہ سلسلہ 11 ہجری سے شروع ہوا ہے۔
اور جب تک آل محمد علیہ السلام اس کائنات کے ہادی موجود ہیں تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم لفظ بے شمار کہہ کر، کیا اسم برات کا اعلان کر کے ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس ملک کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حق پر بات کرنے کا کھلا اعلان کرنا چاہیے، اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم نہ پہلے محمد کی توہین پہ چپ رہے، نہ درمیان والے محمد کی توہین پہ خاموش رہیں گے، نہ آخری محمد کی توہین پہ خاموش رہیں گے۔ جیسا کہ قبلہ فرما رہے تھے کہ قانون موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بعض نادان لوگوں نے آل محمد کو صف صحابہ میں کھڑا کر کے جو قانون سازی پہ دستخط کیے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ ہمیں ملک پاکستان کی عدلیہ میں جا کر اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ آل محمد کا نام صحابہ کے ساتھ نہیں، ان کا نام تو نبیوں کے ساتھ بھی لکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم توہین مصطفیٰ کے زمرے میں آل محمد کی توہین کو سمجھتے ہیں، اور اس سلسلے میں میں تمام ذاکرین سے دست بستہ التجا کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ مجلس اتحاد المؤمنین پاکستان آپ جہاں بھی جب بھی ناموس اہل بیت علیہ السلام کے لیے آواز اٹھائیں گے، جو بھی آواز اٹھائے گا ہم ان کے ساتھ قدم بقدم چلیں گے۔ دوسری بات میں دست برسات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو بے لگامی کی صورتحال ہے اس کو بند کیا جائے۔ میں تمام اپنے شیعہ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے جھوٹے کے پر کوئی الزام نہ لگاؤ کہ کوئی تمہارے سچوں پر زبان کھولے۔ تو اس لیے ہم ائمہ علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر ان کی تعلیمات کو عام کریں، ان کے کردار کو عام کریں اور ان کے فرامین کو عام کریں۔ والسلام علیکم یا علی علیہ السلام۔ تمام احباب مہربانی کر سو بھائی ملک عمران مرتضی ایڈوکیٹ صاحب دی طرفوں تمام احباب مہربانی کرو، حضرت امام